السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. جو اکثر یہ باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں نا، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ باتیں کی ہیں کہ یہ عمران خان کو سزا دے رہے ہیں یا اس کو نمایاں کر رہے ہیں اور اس کو پروجیکشن دے رہے ہیں کہ جناب اس کو ہلا شیری دے رہے ہیں، پروجیکشن دے رہے ہیں، اس کو پاپولر کر رہے ہیں. یہ ہائی کورٹ اور یہ سارے ادارے، یہ لکھا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آ رہا ہے بالکل کہ یہ عمران خان کو جان بوجھ کے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پروجیکشن دی جا رہی ہے، اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور یہ اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے آج بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے جملے اور سارے، اور 9 مئی کے سارے حملے یہ بھول گئے. یہ 9 مئی کے حملے بھول گئے ہیں. اتنی بڑی چیز کو انہوں نے کوئی بالکل ہی خاموشی لے لی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی زبردست جی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جان بوجھ کے ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اس کے پروگرام کو اوپر کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی مشہوری کی جا رہی ہے اور اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ مولانا صاحب کا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد مولانا صاحب نے بالکل یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف کو پہلے ناجائز نکالا گیا تھا، بالکل اس کا حق بنتا ہے. اور اس کے اوپر بھی صحافیوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت زیادتی ہوئی ہے بالکل. اصول تو ویسے یہ بنتا ہے نا کہ جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ آپ وہاں سے اس کو واپس لائیں، معافی مانگیں. اور ابھی بھی یہ بلاول نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، تو جب پہلے ایسے گرفتاریاں ہوتی تھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کہتے تھے کہ بھئی یہ آزاد ادارے ہیں، ان کی مرضی ہے، حکومت ان میں مداخلت نہیں کرتی. تو کہتے ہیں اب بھی وہ کہیں نا کہ یہ آزاد ادارے ہیں، ایف آئی اے آزاد ہے، یہ جو اس کو گرفتار کر رہے ہیں وہ آزاد ہے، پولیس آزاد ہے. آپ کہیں نا، آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ یا تو قوم سے معافی مانگے، یہ بلاول نے کہا ہے، یا تو قوم سے معافی مانگے نا. تو یہ اپنا جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا اور دوسرے کا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا، یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور ابھی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت کراچی پہنچ گئے ہیں اور ان کا بڑا والہانہ استقبال ہوا ہے کراچی میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو دورہ ہے نا، اس میں کراچی میں بڑے لوگ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے جو کل آپ کو بتائیں گے، تفصیل بتائیں گے. یہ میں نے آپ کو جو فیصل صالح حیات شامل ہوا تھا، اس کی بھی میں نے آپ کو 2 دن پہلے خبر بتا دی تھی کہ وہ شامل ہوئے اور کل وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتا دی تھی. تو یہ کریں. اس سلسلے میں ایک شہباز شریف صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ وہ مفتاح اسماعیل کو ضرور ملیں، اپنے روٹھوں کو منائیں. اور نواز شریف صاحب کو یہ کہوں گا کہ شاہد خاقان عباسی کو منائیں. ٹھیک ہے. پہلے ان کے ذہن میں تھا کہ وہ پارٹی شارٹی بنانا چاہ رہے تھے، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ کھوکھر اور یہ سارے مل کے، لیکن اب یہ تینوں نے نئی پارٹی سے توبہ کر لی ہے، وہ نہیں بنا رہے. اور ان کو چاہیے، نون لیگ کو چاہیے کہ وہ ان کو منائے، بلکہ ظفر اقبال جھگڑا کو منائے اور وہاں پہ جو ہے مہتاب عباسی کو منائے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ امیر مقام کی وجہ سے کافی لوگ نون لیگ کے ایک دوسرے کے خلاف ہیں. ویسے اب ٹائم آ گیا گروپ بننے کا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت گروپ بننے ہیں، سب میں بننے ہیں. کیوں؟ مثلا 10 سیٹوں پہ جی ایک سیٹ پہ 10 امیدواروں نے اپلائی کیا ہے، تو وہاں پہ ٹکٹ کس کو جاری ہوگا؟ ایک بندے کو. 13 تاریخ کو ایک بندے کو ٹکٹ ہوگا، تو باقی 12 یا تو وہ آزاد لڑیں گے اور مخالفت میں لڑیں گے، ظاہر ہے مخالفت میں لڑیں گے. تو اس چیز کو سنبھالنا ہے. نون لیگ یہ جو روزانہ ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نہ نکل رہی، شاید ان چیزوں کے مسائل کا حل کر رہی ہے. اور اگر ان کا یہ حل کر لے
تو پھر تو ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر یہ ان کا حل نہ کرے تو پھر یہ ہے کہ ٹائیں فش کہ انہوں نے ڈرائنگ روم میں کیوں یہ بیٹھے ہیں، یہ پھر قابل اعتراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آئیں جی اگلی خبر آئی ہے، ابھی تازہ خبر آئی ہے۔ عاصم منیر ساڑا بھائی ہے، عاصم منیر صاحب نے اعلان کیا ہے فوج کی طرف سے پورے کہ جناب الیکشن کمیشن کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ فل جو ہے نا وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو الیکشن کمیشن کروائے گا نا تو وہ کروائے، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج ساری ڈیوٹی فوج کی لگائے۔ ٹھیک ہے، کسی کو شاید کسی کو مروڑ اٹھیں پارٹی کو، لیکن یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ حلال لڑائی کا خطرہ ہے، دہشت گردی ہے بلوچستان میں، KPK میں، تو یہ اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری یہ شہباز شریف اس کی عاصم منیر صاحب کی جو اس وقت آئی ہے اعلان آیا ہے کہ ہم جناب ان کے ساتھ ہیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کو ہر طریقے سے سہولت اور فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ فوج جو ہے اس مرحلے پہ ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی عمران خان کے حوالے سے وہ فیصلہ محفوظ ہے 122 حلقے کا، وہ فوری طور پہ اناؤنس ہو جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان نااہل ہے، پکا نااہل ہے۔ جیسے کچا سگریٹ اور پکا سگریٹ پیتا ہے نا، یہ پکا نااہل ہے عمران خان، یہ اس میں نہیں آتا الیکشن میں، تو ان کو آج ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اور نواز شریف صاحب کے مانسیرہ 15 سے جو ہے وہ کاغذات کلیئر ہوئے ہیں، انہوں نے جہاں پہ ان کو جرمانہ ہونا چاہیے جو خواہ مخواہ کے الزام لگا رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں، جیسے سرگودا میں اعتراض کیا گیا ہے مریم نواز کے کاغذات پہ، تو ان کو جرمانہ ہونا چاہیے نا جنہوں نے بھی وہ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی سیاسی ڈرامہ کر رہے ہیں اور ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے، اور اس چیز کا نوٹس لیا جائے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا ہے کہ جناب یہ یہ جو ہے نا عمران خان کو پروجیکشن دی جا رہی ہے، اس کو اوپر ابھارا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ جو گھڑی نظر آ رہی ہے نا یہ بھی گفٹ ہے، لیکن یہ بیچنی نہیں ہے۔ اچھا، یہ والی گھڑی یہ کینیڈا سے آئی ہے، حماد صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے قانونی ٹی وی کے انہوں نے ہمیں تحفہ دی ہے، تو اس لیے یہ بیچنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب ہم کافی پی رہے ہیں آپ کی طرف سے، یہ کافی بڑا خوبصورت مگ ہے، یہ اس کے ساتھ بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ اصلی کافی کی خوشبو بھی ادھر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بڑا، تو ماحول آپ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا خوبصورت ماحول ہے جو ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، تو